ایک ہی کہتے ہیں کہ یہ نالین پاک کے نقش وغیرہ ہوتے ہیں، ان پر آیات لکھی ہوتی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اور دیگر جبریل، میکائیل، اسرافیل، اس طریقے سے نام لکھے ہوتے ہیں، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں اس میں علماء نے جواز کا فتویٰ دیا ہے کہ جائز ہے، لیکن اگر آپ میری رائے معلوم کریں میں اس کو منع کرتا ہوں کہ نقش نال پاک کے اوپر کچھ بھی نہ لکھیں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ ہمیں عرف دیکھنا ہوتا ہے، لوگوں کی عقول دیکھنی ہوتی ہیں، موجودہ دور کے تقاضے دیکھنے ہوتے ہیں۔ اب لوگ جو ہیں وہ بیچارے کم علم لوگ ہیں، ان کے پاس اتنا زیادہ علم نہیں ہوتا، پھر لوگوں کو ورغلانے والے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، نیگیٹو چیزیں آج کل سوشل میڈیا پہ آپ دیکھ لیں کس قدر زیادہ ہیں۔ اب اگر وہ نالین پاک پہ کچھ لکھتے ہیں، ایک عام آدمی سمجھتا ہے کہ ماذ اللہ ثم ماذ اللہ، جوتی کے اوپر آیت لکھ دی، جوتی کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھ دیا، وہ پھر کرتا ہے بے ادبی، وہ کرتا ہے مختلف قسم کی باتیں، ادھر سے بھی پھر دفاع ہوتا ہے اور بڑی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں۔ اب سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ نقش نال پاک کے اوپر یہ سب لکھنا کوئی فرض واجب ہے؟ جب نہیں ہے تو پھر لوگوں کی عقول، ان کے طبیعتوں، ان کی کیفیات، ان کی جذبات، ان کی فیلنگز کا لحاظ کرنا انتہائی ضروری ہے، انتہائی ضروری ہے۔ اور یہ میں رائے تو میں اپنی کہہ رہا ہوں، لیکن یہ مزاج شرع ہے۔ ایسا کوئی کام کرنا کہ جس سے لوگ بدظن ہوتے ہیں اور لوگ معاذ اللہ قلبی یا زبانی غیبت میں مبتلا ہوں، یا ایسی بدتمیزی کر بیٹھے جو خود ان کے ایمان کے لیے خطرہ بن جائے، جبکہ اس کام کو کرنے میں فی نفسی ہی نہ کوئی طلب شرع ہے۔ شریعت نے تو نہیں کہا کہ آپ نالین پاک بنائیں، یہ بھی نہیں مطالبہ ہے، یا اس پر لکھیں، شریعت کو مطلوب نہیں ہے۔ تو پھر ہم صرف ایک تسکین شوق کے لیے، تسکین جذبات کے لیے ایسا کام کریں جس سے لوگ بدظن ہوں، ہمارا مشورہ یہ ہے کہ ایسا نہ کیجئے، اس میں نقصان کے پہلو ہیں۔ ایک کویسچن یہ کیا گیا تھا کہ عبد الحنیف نام رکھنا کیسا ہے؟ یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے صفاتی ناموں کے ساتھ تو عبد لکھنے میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے، عبد الخالق اور عبد الشکور، عبد الغفار، اس میں کوئی حرج نہیں ہوتا۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اقدس ہیں، صفاتی نام، ان کے ساتھ اگر عبد کا لفظ بڑھایا جائے اس میں کوئی حرج نہیں ہوتا، کیونکہ مفہوم دوسرا ہوتا ہے۔ عبد کا معنی غلام بھی ہوتا ہے، اسی لیے مطلب جو غلاموں کے احکام جہاں پہ لکھے ہیں وہاں پہ عبد کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ تو اگر لکھے عبد النبی مثال کے طور پہ، اس کا مطلب ہے کہ نبی کا غلام، یہ نہیں کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ جب ہم کہتے ہیں کہ عبد الجبار، اللہ تبارک و تعالیٰ کے صفاتی نام کو ذکر کرتے ہیں جبار کا بندہ، تو پھر تو وہ عابد والے معنی میں آ جاتا ہے کہ بندہ، کہ اللہ تعالیٰ کی بندگی کرنے والا، اللہ کی اطاعت کرنے والا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے والا۔ لیکن جب انسانوں کے ساتھ عبد کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے تو غلام کے معنی میں آتا ہے، جیسے عبد النبی، نبی کا غلام۔ تو اب یہ حنیف جو ہے، یہ چونکہ یہ آپ اس حنیف کا لفظ، حنیف اسے کہتے ہیں جو باطل سے اعراض کرنے والا، ہر باطل سے اعراض کرنے والے کو حنیف کہتے ہیں۔ تو ہر نبی حنیف ہے، ہر نبی حنیف ہے، کیونکہ وہ باطل سے اعراض کرنے والے ہوتے ہیں۔ اسی لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین کو دین حنیف سے بھی تعبیر کیا گیا ہے۔ اس معنی میں اگر کوئی کہے کہ حنیف کا میں غلام ہوں، اس میں کوئی حرج نہیں، تو عبد الحنیف بھی نام رکھ سکتے ہیں اس معنی کے ساتھ۔ تو تفصیل ذرا ذہن کے اندر ضرور ہونی چاہیے۔ یہ کہتے ہیں کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ علماء شریعت اور ہوتے ہیں، علماء طریقت اور ہوتے ہیں، کیا حکم شرع ہے؟ دیکھیں یہ تقسیم کہ شریعت کو علیحدہ کر دینا، طریقت کو علیحدہ، یہ جاہلوں کا کام ہو سکتا ہے۔ صاحب علم جو واقعی صاحب طریقت ہیں کبھی بھی ایسا نہیں کریں گے۔ وجہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ تھیوری لے کر آئے اس کو شریعت کہتے ہیں، اور جو کچھ آپ نے کر کے دکھایا وہ پریکٹیکل ہے، اور وہ طریقت کہلاتا ہے۔ جو کچھ کر کے دکھایا پریکٹیکل، وہ طریقت ہے۔ اور جب یہ شریعت اور طریقت آپس میں ملتی ہیں تو پھر معرفت حاصل ہوتی ہے، اور جب اس معرفت میں بہت زیادہ اضافہ ہو جاتا ہے تو آدمی حقیقت تک، اشیاء کے حقائق تک اللہ تعالیٰ اس کو پہنچا دیتا ہے۔ تو یہ ایک ترتیب ہوتی ہے۔ تو لہٰذا علماء جو شریعت ہیں وہی حقیقتاً علماء طریقت ہوتے ہیں۔ جو علماء طریقت ہیں وہ شریعت کے بغیر علماء طریقت بن ہی نہیں سکتے، وہ علماء طریقت ہیں۔ لہذا جو ان کو علیحدہ علیحدہ کرتا ہے وہ ضرور کوئی شیطانی کام کرنے والا ہے، کہ وہ نہیں چاہتا کہ لوگ علماء شریعت کے پاس، جو وہ علماء شریعت کہہ رہا ہے، علماء کے پاس جا کر دین سیکھیں۔ اگر دین سیکھ لیں گے تو لوگ پھر جہالتوں سے باہر ہو جائیں گے نا۔ ہمیشہ یاد رکھیں کہ جاہل کو آپ اپنے ہر مقصد کے لیے بلا چون و چرا اس وقت استعمال کر سکتے ہیں جب آپ اس کو جاہل رکھیں۔ یہ بنیادی اصول ہوتا ہے
کہ ایسا مفلوج ذہن بنا دو اپنے متبع کا، اپنے پیروی کرنے والے کا، کہ نہ وہ علم سیکھے نہ اس کو کچھ آئے، بس جو میں کہوں وہ یہ مانے۔ تو یہ تو اسی وقت ہو سکتا ہے کہ، اور میں کہوں مانے جب الٹا بولوں سیدھا بولوں صحیح بولوں غلط بولوں مانے، یہ اسی وقت ہوگا کہ جب آپ اسے کہیں نہ جانے دیں اور صرف اپنی تعلیم کے دائرے کے اندر اس کو رکھیں۔ اور یہ کب ہوگا؟ جب آپ دل میں اس کے نفرت پیدا کریں، دوسرے کے لیے کراہت پیدا کریں، دوسرے کو غلط ثابت کریں۔ آپ یوں کہیں، اگر جیسے اب ڈبے قسم کے پیر ہوتے ہیں، ارے یہ علماء ظاہر اور ہوتے ہیں، ہم علماء باطن ہیں، حالانکہ ظاہر کے بغیر باطن حاصل ہو ہی نہیں سکتا، یاد رکھیں اچھی طریقے سے۔ اور جتنے بھی اب صحابہ کرام نے کہ ظاہری علم نہیں سیکھا اور وہ سب کے سب باطنی علوم سے مالا مال تھے، کیا ہر نبی ظاہری علم اللہ تبارک و تعالیٰ سے نہیں سیکھتا اور باطنی علوم سے مالا مال؟ تو یہ، اور جتنے 1500 سال میں ہمارے اکابرین گزرے ہیں، کوئی بھی ولی لے لیں ہم تو جب تصوف کا نام لیتے ہیں اور صوفیہ اعظام کا ذکر کرتے ہیں تو بس عبادات، روزے، نمازیں، ان چیزوں کو ذکر کر کے ہم سمجھتے ہیں یہ ہے تصوف، اور یہی سب سے بڑی ہماری میجر مسٹیک ہے۔ یہ سب کو آپ معلوم کر کے دیکھیں، ان کی سوانح حیات پڑھ کر دیکھیں، سب نے علم حاصل کیا ہوتا ہے، یہ سب کے سب عالم ہوتے ہیں۔ اور اچھی طرح یاد رکھیں کہ کسی جاہل کو ولایت تو ملتی ہی نہیں ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ کہ بالکل غلط قسم کے خیالات ہیں، شریعت اور طریقت لازم و ملزوم ہے، جو ان کو علیحدہ کرنے کی کوشش کرے گا، حضرت جنید بغدادی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس کو جہنم میں اکیلا کیا جائے گا، اس کو جہنم میں الگ کیا جائے گا۔ یہ اچھی طرح یاد رکھیں، تو ایسے لوگوں کی باتیں نہ سنا کریں۔